अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और ज़मान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा का केस जब से आया है उसके ऊपर मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, और ना सिर्फ अपडेट कर रही हूँ बल्कि साथ साथ मैं आपको चीज़ें और हकाइक भी बताती जा रही हूँ। लास्ट व्लॉग अगर आपने मेरा देखा है तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि उसमें मैंने आपको दो लड़कियों के बारे में अपडेट किया, एक दुआ ज़हरा और दूसरी एक निमरा नाम की लड़की है जो कि कराची से ही गायब हुई। और दोनों लड़कियों के बारे में मैंने आपको बताया कि वो लाहौर में मौजूद हैं और दोनों ने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया। अब जनाब आली दुआ ज़हरा का जो केस है उसमें कुछ इस तरह के होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में शायद कुछ और दिन तक चलते रहेंगे, कि उसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ और नए अपडेट्स देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो लोग इस केस के बारे में नहीं जानते उनको ये बता दूं कि ये एक ऐसी लड़की है जो कि अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखती है। अहले तशी का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके वालिद ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये लड़की जब गायब हुई थी, मतलब कि गायब तो नहीं हुई थी उस वक्त, उन्होंने अगवा का इल्ज़ाम लगाया था। उसके वालिद का ये कहना था, टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने ये सारे नेशनल टीवी पर बैठकर उन्होंने ये बात की थी कि जब उन्होंने मस्जिदों में जाकर ऐलान कराने की बात की थी तो मौलवी हज़रात ने कहा था कि हम इस मसलक के लोगों के नाम का ऐलान नहीं करते, जिसके बाद लोगों को बहुत गम और गुस्सा लोगों में पैदा हुआ था और लोगों को लगा था कि ये क्या बात हुई, पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दुआ ज़हरा जो है वो अगवा नहीं हुई हैं, और ना ही उनकी गली इतनी तंग है, इतनी कंजस्टेड है कि वहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती जब तक कि कोई खुद पैदल चलकर बाहर तक ना जाए। और अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती अगवा करे तो ऑब्वियसली उसको कोई व्हीकल लानी पड़ेगी, उसको कोई चीज़ लानी पड़ेगी, तो गाड़ी तो अंदर आ ही नहीं सकती। तो बाइक पे बिठा के कोई किसी को ज़बरदस्ती अगवा नहीं कर सकता, या रिक्शे में बिठाकर भी कोई ज़बरदस्ती किसी को अगवा नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने जो लास्ट अपडेट आपको दी वो मैंने आपको ये दी थी कि दुआ ज़हरा जो हैं वो पता चल गया है, उनकी इत्तला मिल गई है कि वो लाहौर में मौजूद है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया है। उसके बाद निकाहनामा जो है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा, और निकाहनामा देखने के बाद जनाब एक और मसला बन गया। मसला ये बन गया कि फ़ौरी तौर पे मीडिया भागा, क्योंकि एक तरफ पंजाब की पुलिस है, यहाँ की एजेंसीज़ हैं, और दूसरी तरफ कराची की पुलिस है, वहाँ की एजेंसीज़ हैं जो कि यहाँ की एजेंसीज़ के साथ मिलकर ये सारी तफ्तीश कर रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ के जो लोग हैं वो जनाब आली आ गए यहाँ पर, और उन्होंने आकर जब पता किया तो वहाँ पे जब मीडिया गया दुआ ज़हरा के वालिद के पास और उन्होंने उनसे पूछा, तो दुआ ज़हरा के वालिद ने इस पूरी बात को सिरे से ही इनकार कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा अगर उनकी बेटी बाजियाब हो गई थी या हो गई है तो पुलिस ने उनसे अब तक रब्ता क्यों नहीं किया, मतलब दुआ ज़हरा के वालिदैन से। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जो निकाहनामा दिखाया जा रहा है हो सकता है कि वो झूठा हो। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस ने एक मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर तफ्तीश करना शुरू कर दी, और सबसे बढ़कर ये था कि दो मुतज़ाद बयानात आ रहे थे। एक ये कि दुआ ज़हरा जो है वो पुलिस की हिरासत में है, और एक ये कि दुआ ज़हरा जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, अभी सिर्फ पुलिस को निकाहनामे का पता चला। ये दो बातें मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बता दी थी। उसके बाद अब जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है जनाब जी कि पुलिस ने फ़ौरी तौर पर निकाहनामे के ऊपर जिन लोगों के सिग्नेचर्स थे, जो गवाहान थे और जो थे मौलवी साहब, उनको कर लिया अरेस्ट। अब मैं उन लोगों की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे पास इस वक्त मेरे फ़ोन में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो निकाह खां हैं, जिन्होंने निकाह पढ़ाया, जिनका नाम है जी गुलाम मुस्तफ़ा। अब ये जो गुलाम मुस्तफ़ा हैं इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और कहा कि एक नाबालिग लड़की का निकाह आप लोग कैसे पढ़ा सकते हैं, जिस पे कि ये गुलाम मुस्तफ़ा का बयान सामने ये आया कि इन्होंने सिरे से ही इनकार कर दिया। इन्होंने कहा इन्होंने कोई निकाह पढ़ाया ही नहीं है और ये निकाहनामा ही जाली है। इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये है कि जब एजेंसीज ने पकड़ा मौलवी साहब को, तो क्योंकि वो निकाह पढ़ा चुके हुए हैं तो अब वो इसको फेक इसलिए करार दे रहे हैं क्योंकि वो इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अगर वो मान जाएंगे कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की का निकाह पढ़ाया है तो उस हिसाब से जो यहाँ का कानून बनता है उसके मुताबिक उनको सज़ा होगी, इसलिए वो सिरे से ही इस बात से मुकर गए। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि वाकई ये निकाहनामा जाली हो, लेकिन इसमें अभी और बहुत सारे इंकशाफात हैं। अभी आपने मेरे साथ रहना वीडियो के एंड तक। फिर इसके बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने कहा कि अगर मौलवी साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने निकाह नहीं पढ़ाया तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो गवाहान हैं हम उनको पकड़ते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त दो और मज़ीद लोग जो हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें से एक का नाम है जी शब्बीर अहमद, जो कि लाहौर में एक शेरशाह कॉलोनी है, क्योंकि एक तो कराची में शेरशाह कॉलोनी है, एक यहाँ लाहौर रायविंड रोड के ऊपर शेरशाह कॉलोनी है। वहाँ का एक रिहायशी जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरे नंबर पे एक और शख्स है जो जिसका ताल्लुक ओकाड़ा के पास एक इलाका है जिसका नाम है जी दीपालपुर। वहाँ का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है जी असगर अली दीपालपुरी।
اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور اس کو پکڑ کے اب پولیس نے جب ساری جو چھترول ہوتی ہے اور جو سارا کچھ ہوتا ہے، پولیس کا جو اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ان سے اگلوانے کا، اس میں یہ جو گواہان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نکاح ہوا ہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نکاح نہیں ہوا، لیکن نکاح نامہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس میں اور میں آپ کو 2 باتیں بتاتی ہوں۔ اس وقت جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہے انہوں نے ہمیں جو اطلاع دی ہے وہ یہ دی ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ تو یہ بات کنفرم ہو گئی جو تھوڑی دیر پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صرف نکاح نامہ پولیس کے ہتھے چڑھا ہو، یا ہاتھ ان کے آیا ہے، یا تفتیش کے تھرو، یا جعلی، یا جس طرح بھی کر کے، کیونکہ لڑکی موجود نہیں ہے، لڑکی کا بیان موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ بلاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی پولیس کے پاس موجود ہے، اور جو دعا زہرا کے والد ہیں وہ اس چیز کو مان نہیں رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب تک ان کا اپنی بیٹی سے رابطہ نہیں ہو جاتا تب تک جو پولیس ہے وہ رابطہ نہیں کرائے گی، وہ پہلے ان کے تمام بیانات کو ریکارڈ کرے گی تاکہ بعد میں کوئی چیزیں چینج نہ ہو۔ اب یہاں پر بڑی ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ دعا زہرا کا جو بیان، ابتدائی بیان ریکارڈ کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ اس نے کیا انکشاف کیا ہے اپنے ویڈیو میں۔ اس نے یہ ویڈیو بیان میں، اس نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ جو اس کے والد ہیں وہ اس کی والدہ کو اور اس کو، یعنی دعا زہرا کو اور اس کی والدہ کو بہت برے طریقے سے پیٹا کرتے تھے، اور یہاں تک بھی ہماری اطلاعات کے مطابق بات ہم تک پہنچی ہے کہ شاید اس کے والد جو ہیں وہ ایک اوبسیسڈ قسم کے نفسیاتی مریض ہیں۔ نفسیاتی مریض وہ نہیں ہوتا جو پورا پاگل ہوتا ہے، نفسیاتی مریض وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے گھر میں گھریلو وائلنس میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کو باندھ کے مارتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے، یا وہ ہر وقت پنچنگ کرتا رہتا ہے، یا وہ ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ اس حد تک لوگوں کو ذہنی طور پہ پریشان کر دیتا ہے کہ وہ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے پھر جان چھڑوانے کے کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ تو ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہمارے کورسپونڈنٹ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دعا زہرا نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنے والد کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، جبکہ اس کے والد جو ہیں وہ ظاہری بات ہے بضد ہیں کیونکہ ان کی بیٹی ابھی نابالغ ہے۔ لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اس لڑکے کے ساتھ، اچھا دولہا کا نام لوگوں نے پوچھا تھا تو میں آپ کو بتا دوں لڑکے کا نام ظہیر احمد ہے، اور وہ اس لڑکے کے ساتھ فون پہ بات چیت کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے تمام حالات اس لڑکے کو بتائے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ کس قدر دکھی اور پریشان ہے، کہ اس کے والد جو ہیں وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، جس پہ کہ سمپتھی بن گئی تھی دونوں لڑکا لڑکی کے درمیان، اور پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس لڑکی نے 16 تاریخ کو اپنے گھر سے یہ بھاگ گئی تھی، بقول ابھی تک کی جتنی بھی نیوز ہے اس کے مطابق۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو دعا زہرا ہے 16 تاریخ کو وہ اپنے گھر سے بھاگی، اور 17 تاریخ کا اس کا نکاح نامہ سامنے آیا ہے۔ اگر یہ نکاح نامہ فیک ہوتا تو ڈیٹ میں یقیناً کوئی نہ کوئی تضاد ہوتا، اسی لیے پولیس بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ نکاح نامہ ہمیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو مولوی صاحب ہیں وہ دباؤ کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ جعلی ہے، جعلی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں، وہ کسی نکاح خاں کے پاس جاتی ہیں تو اکثر کیا کرتے ہیں، کسی کی بھی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اٹھا کے گواہان میں اس کا نام ڈال دیتے ہیں، یا اکثر کسی اور کا ڈیٹا یوز کر لیتے ہیں، جیسے سمز نکلوانے کے لیے اکثر لوگ کسی اور کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں۔ لیکن اب اس چیز کو تقویت اس لیے مل رہی ہے کیونکہ دعا زہرا کا اپنا بیان سامنے آ گیا ہے، جس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے والد جو ہیں وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے، اور اب وہ واپس نہیں جانا چاہتی، اور اگر اس کو واپس بھیجا گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ابھی ایجنسیز جو ہیں وہ اس چیز پہ مزید اور تفتیش کر رہی ہیں، کیونکہ جب تک ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی تب تک یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ابہام ہوں گی۔ لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ حقیقت سے قریب تر جتنی رپورٹنگ آپ کو کر سکتی ہوں وہ میں آپ کو کروں۔ اب تک کی یہ ساری صورتحال ہے۔ اب جناب آپ کی باری ہے، میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے گھر والے اپنے بچوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور ان کو زیادہ تنگ کرتے ہیں، ان کو زیادہ پنچ کر کے رکھتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یا بہت زیادہ دقیانوسی ہوتے ہیں، ایسے ہی گھروں کے بچے جو ہیں وہ زیادہ بھاگتے ہیں۔ کیونکہ یہ میں نے اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے اپنے گھر سے جاتے تھے اسی طرح کالج جاتے تھے، اسی طرح کالج سے گھر واپس آتے تھے۔ لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جن کے پیرنٹس بہت زیادہ سختی کرتے تھے، وہ لڑکیاں کیا کرتی تھیں کہ کالج کے گیٹ پہ سب سے پہلے واش روم میں جاتی تھیں، واش روم میں جا کے مثال کے طور پہ گھر سے پردہ کر کے آئی ہیں، چادر پہن کے آئی ہیں، وہاں آ کر وہ باتھ روم میں وہ پردہ چادر اٹھا کے گول کر کے اپنے بیگ میں ڈالتی تھیں، اور پھر ویسٹرن کپڑے پہن کر وہ وہاں باتھ روم سے باہر نکلتی تھیں۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ میں نے دیکھا کہ جو زیادہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں یا لڑکے خراب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں نے دیکھا کہ جن کے پیرنٹس بہت زیادہ ان کے اوپر یا تو ان کو بہت زیادہ چھوٹ دے دیتے ہیں
وہ لوگ خراب ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ان کو دبا کے رکھتے ہیں وہ لوگ خراب ہوتے ہیں. جو بیلنسڈ زندگی گزارتے ہیں ان میں ایسے چانسز بہت کم ہیں. میں خود آئی وٹنس ہوں. میری ایک بہت اچھی رشتہ دار ہیں آنٹی، لیکن وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو پنچ کرتی رہتی تھیں، اتنا زیادہ پنچ کرتی تھیں کہ وہ اپنے ہی بیٹوں کو کہا کرتی تھیں کہ اس کو مارو. اور وہ بچی جو ہے ان کی بیٹی ابھی صرف میرے خیال سے 12-13 سال کی تھی، بہت چھوٹی بچی تھی جب وہ گھر سے بھاگ گئی تھی. اور بھاگ کر وہ ملی کہاں سے تھی؟ وہ ملی تھی کراچی کے ایدھی سینٹر سے. بھاگی کہاں سے تھی؟ لاہور سے. تو ایدھی سینٹر سے وہ لڑکی بازیاب ہوئی تھی، اور اس نے یہی بیان دیا تھا کہ میری والدہ مجھے اپنے بھائیوں سے مرواتی ہیں، میرے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتی ہیں. اور نو ڈاؤٹ اگر میں نے ان کے گھر میں وہ ماحول نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی اس بچی کو ڈیفینڈ نہ کرتی. لیکن بعد میں وہ ظاہری بات اپنے پیرنٹس کے پاس آ گئی کیونکہ وہ ابھی نابالغ تھی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دعا زہرا کا کیا بنتا ہے. لیکن اب باری ہے آپ لوگوں کی کہ کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت زیادہ چھوٹ دینے کی وجہ سے بچے خراب ہوتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ دقیانوسیت کی وجہ سے، بہت زیادہ جو ہے وہ شک کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ مارنے کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے بھی بچے یہ کام کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اس میں ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑی بڑی ایج کی ہو کر گھر سے بھاگتی تھیں، اس طرح کے شکایات آتی تھی. آج کل تو 5th اور 6th کلاس کے بچے بھی بھاگ رہے ہیں. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو آپ لوگوں نے ایک کانسیپٹ، آپ لوگوں کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ بالکل تمیز اب نہیں رہی ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے سامنے بڑی سی LED کے اوپر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو کوئی انہوں نے مادر پدر آزاد چھوڑا ہوتا ہے. اب جناب جی روزہ رکھنے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس ٹائم سحری ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ویڈیو آپ کو ملے. آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.